ابتدا سے آج تک جتنے بھی مذاہب وجود میں آئے ہیں ان کی تقسیم دو طرح کی جا سکتی ہے۔ پہلی تقسیم کے مطابق وہ مذاہب جو وحی کے تحت ہیں اور ان میں عموماً یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو رکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ مذاہب ہیں جو عقل کے تحت ہیں۔ ان میں وہ تمام مذاہب شامل ہیں جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے علاوہ ہیں، خاص طور پر زرتشت مت اور جتنے بھی افلاطونی نظام فکر سے نکلے ہوئے مذاہب و مسالک ہیں ان میں فلسفیانہ مذاہب بھی شامل ہیں اور نیم مذہبی مذاہب اور مسالک بھی شامل ہیں۔ کچھ غناستی طبقے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو وہ جو ہیں وہ کسی حد تک وحی الہی کے اثرات سے متاثر ہوئے ہیں، اگرچہ وہ زیادہ تر عقل انسانی کے تحت آتے ہیں، ان کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن وہ وحی الہی کے امکان کو رد نہیں کرتے، ان کا انکار نہیں کرتے۔ اس لیے کسی حد تک زرتشت مت اور افلاطونی نظام فکر کے جو فلسفیانہ اور نیم مذہبی مذاہب اور مسالک ہیں ان کو بھی وحی کے تحت اور عقلی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے درمیان میں ان کو رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جہاں عقل انسانی کی انتہائی حد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں یہ وحی الہی کے امکان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ سقراط ایک بہت بڑا نام ہے یونانی فلسفے کا، یونانی تاریخ کا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ کوئی اندیکھی مافوق العقل ہستی ہے جو اسے اعلیٰ خیالات عطا کرتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی اعلیٰ اخلاقی مکاتب فکر گزرے ہیں ان میں بھی وحی الہی کا امکان اور عنصر پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کا وحی کا طریقہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے طریقے سے فرق ہو، کیونکہ یہ تینوں آسمانی مذاہب ہونے کا دعوے دار جو مذاہب ہیں تینوں، ان کے نزدیک جو بانیان مذاہب ہیں وہ انبیاء کہلاتے ہیں، نبی کہلاتے ہیں، اور نبی عربی لفظ ہے، اسی طرح عبرانی میں ناوی کہتے ہیں اس کو، نبی کو نابی، اور مسیحیت میں بھی تقریباً یہی دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا وحی کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وحی ان کی طرف جو نازل کی یا الہام ان کو جو بخشا جزوی ہو، غیر مکمل ہو اور ارتقائی ہو یا تدریجی ہو یا پروگریسو ہو سکتا ہے۔ ہم انہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے تصورات وحی و الہام کے پیمانے سے ناپنے میں اسی لیے ناکام ہیں کیونکہ ہم پورے طور پر سمجھتے نہیں ہیں۔ تو رعد آیت نمبر 7 میں آیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے، ترجمہ ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا آیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں یوں ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی۔ اس آیت کریمہ کے مطابق کچھ ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جن کے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتائے۔ پھر خاص طور پر یہ بات بتانا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی طریقے استعمال کرتا رہا ہے جس میں بالواسطہ گفتگو بھی ہوئی۔ صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے تو تمہیں تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اس آیت کریمہ کی درست تفسیر اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم وحدت نوع انسانی کے اس فلسفہ کو مد نظر رکھیں جس کے تحت اللہ نے کسی بھی قوم کو بے ہدایت نہیں چھوڑا، اور اس بات کا تذکرہ ہم پہلے 2 پرانی آیات میں کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل وحی اور الہام کا سلسلہ تدریجی تھا، یعنی پروگریسو تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، تو آپ کے واسطہ سے اس تکمیل پر آپ کو رحمت العالمین کہنے کا جواز بھی پیدا ہو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیروکار ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان دیگر اقوام اور مذاہب کو کشادہ دلی اور وسعت نظری سے دیکھتا ہے۔ اس خیال کی تائید میں ایک آیت کریمہ ملاحظہ کر لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ سب لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء
خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں میں اس بات میں فیصلہ کرے جس میں اختلاف کرتے تھے، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہیں لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں، آپس کی ضد کی وجہ سے پھر اللہ نے اپنے حکم سے ہدایت کی ان کو جو ایمان والے ہیں اس حق بات کی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں میں اس بات میں فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ باقی کی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک میں سے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ آخر میں بس اتنا عرض کروں گا کہ اسلام کسی بھی دین کے خلاف نہیں، صرف شرک اور باطل کے خلاف ہے، انسانوں کے خلاف نہیں، انسانی گروہوں کے خلاف نہیں، بلکہ ہر مذہب کو خود سے الگ کردہ ایک فرقہ سمجھتا ہے۔ اسلام کی تبلیغی مساعی کا مقصد یہ ہے کہ یہ جدا شدہ گروہ واپس اپنی اصل کی جانب آ جائیں، یعنی دین فطرت اسلام کی طرف، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ ترجمہ: کہہ دے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔